نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں اعجاز علی ساکی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ساکی اسپیچ چینل۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، جس کے روزے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پر فرض کیے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، ایمان والا روزہ رکھتا ہے، روزہ کا مطلب ہے جلا دینا۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اندر کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں روزہ ان سب کو جلا ڈالتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ مطلب کیا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو پرہیزگاری اس کے اندر آتی ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو دل نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو ہو۔ دوسری جتنی بھی عبادات ہیں سب کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے۔ نماز پڑھو ریاکاری آ سکتی ہے، حج کرو ریاکاری آ سکتی ہے، جتنی بھی عبادات ہیں کرو ریاکاری آ سکتی ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری نہیں آ سکتی، کیونکہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو تنہائی کے عالم میں بھی وہ کچھ کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے اور دل کے اندر یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بھی کوئی چیز تنہائی کے اندر کھانے کا ارادہ کرتا ہے پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ریاکاری سے پاک ہے۔ تو ناظرین کرام، روزے کے فوائد کیا ہیں؟ روزے پر اللہ ثواب کیا دیتا ہے؟ اس پر اجر کیا ملتا ہے؟ رمضان سے ہٹ کر دوسرے مہینے بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور رمضان المبارک بھی اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن لوگوں کو بلائیں گے حساب کتاب کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے اس کو اتنا اجر دے دو، فلاں کو اتنا اجر دے دو، عالم ہے اس کو اتنا اجر دے دو، حافظ ہے اس کو اتنا اجر دے دو، اس نے اتنا عمل کیا اسے اتنا اجر دے دو۔ لیکن جب روزہ آئے گا رمضان المبارک کا روزہ آئے گا تو اللہ خود فرمائیں گے کہ روزہ میرا ہے اور میں اس پر اجر دوں گا۔ پھر اللہ اجر بھی اتنا دیں گے جتنا اللہ کی شان ہے، اور اللہ کی شان بہت بڑی ہے تو اللہ اجر بھی بے حساب عطا فرمائیں گے۔ باقی مہینوں میں عمل ایک نیکی کرتا ہے تو وہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن جب رمضان المبارک کے اندر وہ عمل کرتا ہے تو اللہ ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر باقی مہینوں میں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو جب قرآن پاک کا ایک حرف رمضان المبارک کے اندر پڑھا جائے گا تو اللہ ایک حرف کے بدلے 70 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ ہر دن جنت کو سجاتے ہیں۔ جنت پہلے ہی بہت خوبصورت ہے، لیکن پھر بھی اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر دن جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو اور آراستہ کیا جاتا ہے، اور جنت میں ایک دروازہ
ایسا دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور وہ خاص روزہ داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں صرف اور صرف روزہ دار ہی اس میں سے داخل ہو سکتے ہیں، کوئی اور اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین کرام، جب کوئی مہمان ہمارے ہاں آتا ہے ہم اس کا خوب اکرام کرتے ہیں، خوب اس کی ضیافت مہمان نوازی کرتے ہیں، تاکہ باہر جا کر وہ لوگوں کو بتائے کہ میں فلاں کے ہاں مہمان ہوا، اس نے میری خوب مہمان نوازی کی، اس نے خوب میری ضیافت کی۔ تو ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک بھی ہمارے پاس اللہ کا مہمان بن کے آیا ہے۔ ہم اس کی مہمان نوازی کریں، اس کا احترام کریں، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ اللہ میں اس کی سفارش لے کے آیا ہوں، اسے بخش دے، اس نے جس طرح دنیا کے اندر میری مہمان نوازی کی، جس طرح دنیا کے اندر اس نے میرا احترام کیا، اے اللہ آج تو بھی اس کا احترام کر، آج تو بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ ناظرین کرام، یہ صرف اور صرف امت مسلمہ کے لیے اللہ نے یہ انعام دیا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر اللہ نے اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو اللہ اس امت کو دو چیزیں عطا نہ کرتا، ایک قرآن مجید اور دوسرا رمضان المبارک۔ یہ ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک آیا ہے تو ہم اس کا احترام کریں۔ پتہ نہیں کس کی زندگیوں میں اگلا رمضان المبارک آئے، کس کی زندگی میں نہ آئے، اس لیے بڑے ہی مبارک لوگ ہیں وہ جن کی زندگیوں میں یہ رمضان المبارک آیا اور وہ یہ نیت کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے ہیں۔ بڑے ہی مبارک لوگ ہیں۔ جو بندہ یہ نیت کر لے کہ میں رمضان المبارک کے تمام روزے رکھوں گا، پھر اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اسے تمام رمضان المبارک کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ کم از کم ہم نیت تو یہ رکھیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے ہیں۔ نیت پر ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا کہ نیتوں پر فیصلے کیے جاتے ہیں، اور بخاری شریف کی پہلی حدیث آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ عمل تھوڑا لے کے آؤ گے، اگر نیت اللہ کے رضا کی ہوگی وہ عمل اللہ کے ہاں بہت بڑا بن جائے گا۔ اگر عمل بڑے سے بڑا ہے لیکن نیت اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی ہے، نیت اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا سخی، بڑا ولی اور بڑا نمازی پرہیزی ظاہر کرنے کی ہے، تو وہ اللہ کے ہاں وہ بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، رمضان المبارک ہمارے پاس آیا ہے، ہم اس میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیں، اور ڈھیروں یہ رمضان المبارک اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت برابر لوگوں پر برستی ہے۔ اب آگے لوگوں کی مرضی ہے، جتنا چاہیں اس رحمت کو سمیٹ لیں، جتنی چاہیں رحمت کو سمیٹ لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں ڈھیروں نیکیاں کریں، اللہ کی رحمت کو سمیٹ لیں، اور جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اس مہمان کا احترام کریں، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رمضان المبارک کے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان میں سحری اور افطاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سحری اور افطاری کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔